السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کی زندگی پر سے گزرتے ہوئے ہمیں تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی پراسرار شخصیت کا ذکر ملا جسے جان کر ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستوں، ایک ایسا شخص جو خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی تعمیر میں اس عظیم انسان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ دوستوں، عثمان غازی کے بڑے بیٹے ہونے کی نسبت سے آپ کو یہ حاصل تھا کہ آپ اپنے والد عثمان غازی کے وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی حیثیت اختیار کرتے، مگر جب عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو وصیت کی تو علاء الدین نے اپنے بابا کے حکم کے آگے زر خم تسلیم کی اور خاموش رہے۔ اگر وہ چاہتے تو طاقت کے زور پہ تخت نشین ہو سکتے تھے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت اورحان غازی فن سپاہ گیری میں اپنے والد عثمان غازی کے زیر نگرانی میں مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے اور جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوتے تھے، مگر آپ کے بڑے بھائی علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تفصیل میں صرف کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا سعودچی بیگ کی طرح علم و حکمت حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو دونوں بھائیوں میں باہم تقسیم کرنے پر رضامندی ظاہر کی، مگر علاء الدین نے بابا کی وصیت اور اپنی سکون پسندی طبیعت کی بنا پر اس بات کو نامنظور کیا۔ دوستو، یوں تو بادشاہت سلطنتوں میں بادشاہت کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کو لڑنے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے تاریخ کے پنوں میں دیکھا جا سکتا ہے، پر علاء الدین ایک ایسا پرسکون طبیعت کے مالک تھے جنہیں طاقت و تاج سے کوئی لینا نہیں تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت کتب خانوں میں گزارتے، علم سیکھتے ہوئے وہ دریا کے کنارے گھنٹوں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے اور مسئلوں کا حل نکالنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سکون سے رہنے کو زیادہ ترجیح دی، لیکن اپنے چھوٹے بھائی اورحان کے بار بار اصرار پر صرف انتظام مملکت کا عہدہ قبول کیا۔ اپنے بھائی اورحان غازی کو تخت نشین کر کے سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمت سر انجام دینے لگے۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ دی: سکہ، لباس اور تیسرا فوج۔ علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا کہ اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے جائیں۔ اب تک لوگوں کے لیے لباس میں کوئی خاص امتیاز نہیں تھا، تو علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر کے شہری اور دیہاتی مسلم اور غیر مسلم کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ مگر علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہے جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا، جو 300 سال تک سلطنت کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھا، بلکہ یہ دستور تھا کہ اگر کوئی جنگ پیش آتی تو پہلے سے اعلان کیا جاتا، اگر کوئی جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو فلاں وقت فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ یہ رضاکار اور آپ کے ساتھ فلاں وقت فلاں مقام پہ جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت آتا تھا وہی ان کا خدمت کا مواضع ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قیام کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، مگر اس کے بعد سلطنت کی توسیع ہوئی اور اس کام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا۔ باقاعدہ اور ایک مستقل فوج کی ضرورت پیش ہونے لگی، تو علاء الدین نے تنخواہ دار قیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کے نام پیادے تھے، جو کہ 10 100 ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس فوج کے قیام کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا۔
اور اس کی سرخاسی خود اور ان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ قرآن غازی کو اس فوج کے باغی ہونے کا شک ہوا تو اس نے علاء الدین کو اس فوج ختم کرنے کا حکم دیا، مگر علاء الدین نے ایک تجویز پیش کی کہ جنگ کے بعد عیسائی قیدیوں میں سے 10-12 سال کی قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر باقاعدہ قومی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ قرآن غازی کو یہ رائے بہت پسند آئی اور ان سے 1000 عیسائی لڑکوں کو مسلمان کر کے انہیں فوجی تربیت اور تعلیم دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 اور لڑکے چننے لگے اور یہ سلسلہ 300 سال تک برابر جاری رہا۔ جب بھی 1000 لڑکوں کی سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو پاتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رہا کے لڑکوں سے کمی پوری کی جاتی، مگر سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ سپاہیوں کے بچوں اور ترکوں کے لڑکوں کو اس فوج میں شامل کیا جانے لگا۔ اس فوج کا ترکی نام یعنی چاری یعنی نئی فوج ہے۔ علاء الدین نے جب اس فوج کو مرتب کیا تھا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو اپنے روحانی پیشوا حاجی بختس باری کی خدمت میں لے کر گئے تھے، جو ملک میں اپنے زہاد و تقوی کی وجہ سے معروف تھے۔ ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چاری رکھا۔ خلافت عثمانیہ کی تمام فتوحات اسی فوج نے حاصل کی اور اس فوج کے بانی خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم اور ارطغرل غازی کے پوتے علاء الدین تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔